السلام علیکم سامعین، میں ہوں فدا حسین۔ آج پاور 99 کے پروگرام میں ہمارا جو پروگرام ہے، جو سب سے بڑا یا جو پروگرام کا مین جو نام ہے وہ ہے پاور پولیٹکس۔ اس میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ جو گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو عبوری صوبے کا اعلان کیا تھا، اس کی کیا قانونی مشکلات ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کی کیا صوبہ بن بھی سکتا ہے یا نہیں سکتا ہے، عبوری صوبے کی کیا حیثیت ہوگی، اگر عبوری صوبہ بن جاتا ہے تو اس کے کیا خود دخال ہوں گے، کس طریقے سے پاور شیئرنگ ہوگی، گلگت بلتستان سے جو ریسورسز جنریٹ ہوں گے، وہاں سے وسائل ویسے بھی جنریٹ ہوتے ہیں مختلف شکلوں میں، خصوصاً ٹورزم کی شکل میں یا دوسرے جو ممکنہ جو طور پر جو وسائل پیدا ہونے کے جو راستے ہیں، وسائل پیدا ہونے کے بعد وہ گلگت بلتستان کو ریٹرن ہوگا یا واپس وفاق سے وسائل ملیں گے تو کس صورت میں ملیں گے۔ اس ایشو پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عامر حسین صاحب۔ عامر حسین صاحب صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، یہ دی نیوز کے لیے لکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، کافی عرصے سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ عامر حسین، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو عبوری صوبہ ہے، جب عبوری صوبے کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا، اور متعدد فورم پر جب بات ہوتی ہے ہماری تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی کوئی ایسی گنجائش ہے یا کوئی نکالی جا سکتی ہے؟ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے سال 17 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا جس میں اس کے روح سے اس میں وفاق کی طرف سے کچھ امینڈمنٹ یا ترمیم پرپوز ہوا ہے، تجویز کی گئی ہے، جس میں وہاں پہ عبوری صوبے کی بات کی گئی ہے۔ ان تمام تناظر میں ہم بات کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عامر حسین صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ ہمارے لیے ہمیشہ وقت نکالتے رہتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ اس عبوری آئینی صوبہ بن جانے کے بعد کس قسم کی آپ کو وہاں پہ بہتری کی توقع ہے؟ بہت شکریہ فدا حسین۔ آئی تھنک جو ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہے، اس اناؤنسمنٹ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے مختلف پہلو ڈائمینشنز امپورٹنٹ ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے جو کام اب تک ہوا ہے گلگت بلتستان کے تاریخ میں، پولیٹیکل ہسٹری کے اندر، اس میں 2-4 اہم مرحلے ہیں۔ جی، پہلا تو یہ ہے کہ 1999 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی تھی جس میں جی، ان کو بارہا یہ بات بتائی گئی، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو الٹیمیٹ وہ تھا پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ اس علاقے کے لوگوں کے جو درینہ مسائل ہیں، مطالبات ہیں، ان کو پورا کیا جائے، ان کو تمام قانونی اور آئینی پروٹیکشنز حاصل ہوں، جی، تحفظ حاصل ہو۔ جی، اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 2009 میں سیلف امپاورمنٹ اور گورننس کا آرڈیننس آیا۔ اس کے تحت اب گلگت بلتستان میں آج کی جو اسمبلی ہے وہ اسی کے تحت موجود ہے۔ جی، اور پھر 2015 میں سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی فورن آفس کی طرف سے، تو اس کے اندر جو اس کے ممبرز تھے، انہوں نے گلگت بلتستان میں مختلف حلقۂ فکر سے جا کے ارباب جو تھے، مختلف حلقے تھے، جی، ان سے ڈسکشن کی، اسٹیک ہولڈر سے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی، اس کے اندر بھی ایک عبوری صوبے کی بات جی، موجود تھی۔ اسی طرح جیسا آپ نے ذکر کیا، 17 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 7 رکنی بینچ تھا ججز کا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ٹل دی ریزولوشن آف دی کشمیر ڈسپیوٹ، گلگت بلتستان کے لوگوں کو عبوری طور پہ وہ اختیارات دیے جائیں، اور وہ اختیارات جو سرتاج عزیز کی رپورٹ میں ریکمنڈ کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو یہ انسٹرکشن ملی کورٹ کی طرف سے کہ اس پہ جلد از جلد عمل درآمد ہو۔ 2018 میں پھر ایک آرڈر آیا جس کو لوگوں نے، ہمارے گلگت بلتستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس کو مسترد کر دیا۔ جی، پھر اس کو امینڈمنٹ کے لیے بھیجا گیا، اور 2019 میں اس میں کچھ امینڈمنٹس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ لیکن وہ آرڈر بھی بنیادی طور پہ 2009 میں جو آرڈر آیا تھا اس سے آگے جانے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہم چلے گئے ان ٹرمز آف ریپرزنٹیشن کو، لوگوں کی شمولیت
قومی دائرے میں سیاست میں. تو یہ جو مرحلے ہیں یہ سارے اب تک طے ہو چکے ہیں اور اب تک یہ ایونٹس ہو چکے ہیں. یہ ہسٹوریکل جو ہے نا آپ کے پاس ایک بریف یا سمری موجود ہے کیا کیا چیزیں اصلاحات کے حوالے سے ہوئیں. لیکن 2019 کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو انسٹرکٹ کیا گورنمنٹ کو, اس سے لے کے آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا عملی طور پہ. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے اس دفعہ جا کے اناؤنسمنٹ تو کر لیا لیکن اس کے پیچھے کوئی ہوم ورک موجود نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ متضاد بیانات بھی آ رہے ہیں خود پی ٹی آئی کے کوارٹر سے. مثلا معید یوسف صاحب نے ایک انڈین چینل کو کوئی 2 ہفتے پہلے انٹرویو دیا. اس کے اندر جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی گلگت بلتستان کو صوبہ کس حوالے سے آپ بنائیں گے, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم کوئی صوبہ بنانے کی ابھی ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے, ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے, ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہے. اسی طرح ایک ہفتہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا پاکستان میں ٹی وی پروگرام میں, تو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں ہم گلگت بلتستان کو احساس شمولیت دینا چاہتے ہیں, ہم دیتے رہیں. اب وہ احساس شمولیت کیا ہے اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بنایا جا رہا ہے. کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کشمیر سے اگر ہم گلگت بلتستان میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو کشمیر کاز پہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے ہم اپنے فائدے کو دیکھیں گے, کشمیر میں ہمارا کیا فائدہ ہے. تو لہٰذا اس نے پھر لنک کر دیا کشمیر کے اس تنازع کے ساتھ اور پھر یہ کہا کہ ہم اس کے اسٹیٹس میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہے. یہ ہے سیاسی جو بیانات جو آئے ہیں مختلف کوارٹر سے پی ٹی آئی کے. لیکن پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے 17 ستمبر 2020 کو اس سال تمام جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں اس وقت جو معاشی اور سیاسی حوالے سے اور عسکری حوالے سے جو امپورٹنس ہے اس ایریا کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ہم نے کوئی آئینی پیکیج دینا ہے, کوئی صوبہ ٹائپ اس کو بنانا ہے. تو لیکن اس کے لیے سب نے مل کے کام کرنا ہے. تو سب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوں گے تو الیکشن ہونے کے بعد تمام پارٹیاں بیٹھیں گی اور اس کے بعد اس پہ غور و خوض کر کے اس کا کوئی روڈ میپ بنایا جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ ایک حکومت کا کام نہیں بلکہ تمام اسٹیک ہولڈرز, اس میں عسکری اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے, اس میں اپوزیشن پارٹیز بھی ہوں گی, اس میں پی ٹی آئی بھی بیٹھے گی. تو یہ جو بیسیکلی یہ کانکریٹ سٹیپ آگے آ رہا ہے یہ پاکستان ملٹری کی طرف مطلب ملٹری سورسز سے آ رہا ہے. پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ان کی طرف سے ابھی تک کوئی روڈ میپ ہمارے سامنے نظر نہیں آیا. تو عامر صاحب ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے خود مختلف اسٹیک ہولڈرز کی بات کی تو پارٹی وائز تو اسٹیک ہولڈرز کی بات کی گئی, لیکن علاقہ وائز جس علاقے کے لیے یہ سب کچھ پیکیج بنایا جا رہا ہے یا جس علاقے کے لوگوں کی مفاد کے لیے ممکنہ طور پر یا بیانیہ کے حد تک صحیح, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق بنایا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہاں کے لوگوں کی اس سارے یہ جو پروسیس اب تک ہوا ہے اس میں وہاں کے لوگوں کی شمولیت کس حد تک دیکھتے ہیں کہ ان کے رائے کو کہاں تک احترام کیا گیا ہے؟ یہ جواب دینے سے پہلے میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت آپ پاور 99 ریڈیو نیوز نیٹ ورک, پامیر ٹائمز اور تحریر نیوز نیٹ ورک کے فیس بک پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں, وہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ ہمیں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو عارضی صوبہ عبوری صوبہ جو بنایا جا رہا ہے یا بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو علاقے کی اس وقت تک کی ریپریزنٹیشن یا نمائندگی ہے یا وہاں کے لوگوں کی رائے ہے وہ کس حد تک شامل کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. مشاورت نہیں ہوئی اس پہ لوکل لیول پہ. گلگت بلتستان میں ہمیشہ سے یہ ان کا ایک سمجھ لیں کہ ایک گلہ رہا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہ جب بھی ان کے ہمارے پولیٹیکل سٹیٹس میں تبدیلی کی بات آتی ہے یا ایون ان کو کوئی مراعات یا پیکیج دینے کی بات آتی ہے تو لوکل اسٹیک ہولڈرز کو عموماً اعتماد میں نہیں لیا جاتا یا ان سے مشاورت نہیں کی جاتی, کیونکہ بہت سارے ایسے پیچیدہ مسائل ہیں
معاشی مسائل ہیں، ثقافت کے حوالے سے بہت سارے پیچیدگیاں ہیں، پولیٹیکل مسائل ہیں، مین اسٹریمنگ کے ایشوز ہیں، لوکل لیول کے مختلف ایریاز کے ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں. اس پہ اس لیے ہر لیول پہ نیگوسیشن مطلب کنسلٹیشن بہت ضروری ہے. وہ کنسلٹیشن سے فائدہ یہ ہوگا کہ اونرشپ ہوگی، جو بھی نیا سیٹ اپ بنے گا اس میں لوگوں کی اونرشپ ہوگی. ویسے بھی اب جو انٹرنیشنل حالات ہیں جس میں ہمیں اس علاقے کو کوئی آئینی تحفظ دینا ہے، قانونی تحفظ دینا ہے تاکہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی یہاں آئے. سی پیک کے حوالے سے بھی جو کام چل رہا ہے اس کو بھی کوئی لیجیٹیمیسی مل جائے. تو جب ہم نے یہ چیزیں دینی ہے اس علاقے کے لیے تو پھر اس کا پائیدار اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوکل لوگوں کو، لوکل اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا جائے اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو امپاورمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، یہاں پہ تبدیلی کا عمل آ رہا ہے اسٹیٹس میں، اس میں لوکل لوگ ایک بنیادی کلیدی طور پہ ایک اہم کردار کے طور پہ شامل ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ کمی اب بھی محسوس کی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کنفیوژنز ہیں، مطلب جو مقتدر حلقے ہیں جو یہاں پر تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، کوئی آئینی پیکیج دینا چاہ رہے ہیں، تحفظ دینا چاہ رہے ہیں قانونی، اس میں بھی بڑا کنفیوژن اور ایک ابہام موجود ہے. اس ابہام کو بھی دور کرنا بہت ضروری ہے. کنفیوژن یہ ہے کہ جب تک پاکستان اپنے انٹرنیشنل سٹینس کو، اپنے پوزیشن کو تبدیل نہیں کرتا، تب تک یہاں پر کوئی بھی بنیادی کلیدی طور پہ یہاں پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. کیونکہ پاکستان کا انٹرنیشنل سٹینس وہی ہے اور ظاہر بات ہے یہ ڈسپیوٹ اب کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کو ملا کے دیکھا جا رہا ہے. اور جب آپ نے اس کو ڈسپیوٹ کا حصہ بنا لیا ہے تو یہاں پر بہت کچھ نہیں ہو سکتا. گلگت بلتستان کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ٹھیک ہے آرٹیکل نمبر 1 جس کے اندر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہے پاکستان کی، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہ لائے. جیسے ہندوستان نے 370 اور 35A کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے ایبروگیٹ کیا، پاکستان وہ کام نہ کرے، اپنا انٹرنیشنل پوزیشن کو چینج نہ کرے. لیکن آرٹیکل نمبر 51، آرٹیکل نمبر 59، آرٹیکل 257 اور آرٹیکل 258 یہ وہ آرٹیکلس ہیں جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نمائندگی کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ کشمیر کے ڈسپیوٹ کے ہوتے ہوئے ایک پروویژنل اسٹیٹس دینے کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹس کی جا سکتی ہے، جس میں آپ کی میننگ فل پارٹیسپیشن بھی ہوگی قومی اداروں کے اندر. پھر آپ کے سی پیک کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کی شمولیت ہوگی، جہاں پر صوبوں اور وفاق کے بیچ میں کوآرڈینیشن کی میٹنگیں ہوتی ہیں، جہاں پہ گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے. NFC ایوارڈ کا جو کرائٹیریا ہے اس کو بھی اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ کر کے، اس میں بھی تبدیل کر کے اس کو ایکویٹیبل بنا کے گلگت بلتستان کو اس ایوارڈز کا حصہ بنایا جائے. اور پھر اس کے علاوہ یہاں جو لوکل اسمبلی ہے GPLA ہے، اس اسمبلی کو بنیادی طور پہ اس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے بڑھا کے جو گلگت بلتستان کی کونسل کے پاس جو 54 سبجیکٹس پہ لیجسلیشن کا پاور ہے اس کو ضم کیا جائے اسمبلی میں، اور اس اسمبلی کے لیجسلیشن پاور کو بڑھایا جائے اور اس کی اٹانومی کو امپروو بڑھایا جائے. اور گلگت بلتستان کونسل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کرے اور لوکل لیول پہ اسمبلی میں وہ سارے اختیارات ہوں. جیسے 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، وہ اختیارات یہاں بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، سوائے ایک کے کہ آپ اسے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 1 کو امینڈ نہ کریں. باقی چیزیں آپ دے دیں گے تو لوگ اس کو اپنا اونرشپ سمجھیں گے. لیکن آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، آپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، آپ نے ابھی تک لوگوں کو باور ہی نہیں کرایا کہ آپ، کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی کوئی ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے، آپ کے فورن آفس کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے اس طرح کا. جب یہ چیزیں نہیں ہیں ہوم ورک تو آپ اچانک نہیں بنا سکتے. تو الیکشن کے بعد خدا را ایک کمیٹی بنائیں جس میں لوکل لوگوں کو بھی شامل کریں، جس میں نیشنل لیول کے جو مین اسٹریم سب پارٹیوں کو شامل کریں، اور مشاورت کے بعد ایک انٹینسو پروسیس کے ذریعے اس کو آگے لے کے آئیں. تو امیر حسین صاحب، یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل، جب آپ نے خود شاہ محمود قریشی کی باتوں کا ذکر کیا جس میں وہ کشمیر ڈسپیوٹ کو خصوصی طور پر اس کا ذکر کر رہے تھے، وہ پریس کا ٹاک میں نے بھی دیکھی تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ احساس شمولیت دے رہے ہیں کہ ہم کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ریزولوشن اس وقت UN جس کو حکومت پاکستان اور حکومت انڈیا دونوں انہی قراردادوں کی وجہ سے یا انہی قراردادوں کا حوالہ دے
کر انڈیا گلگت بلتستان کو اپنا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پاکستان اس کو انہی قراردادوں کی روشنی میں ریجیکٹ کرتا ہے. اسی آرٹیکل جو قراردادوں کا جو چیپٹر نمبر 2 ہے، اس کے کلاز 3 یہ کہتا ہے کہ pending a final solution, the territory equated by the Pakistan troops will be administered by the local authority under the surveillance of the commissions. وہ کمیشن کی قیام کی بات کی گئی ہے کہ وہاں پہ ایک کمیشن قائم کی جائے گی، اس کے بعد وہاں پہ لوکل اتھارٹی بنیادی طور پر، اور یہ مطالبہ گلگت بلتستان والوں کا رہا بھی ہے کہ وہاں پہ لوکل اتھارٹی کا قیام کیا جائے یا کشمیر طرز کا کوئی سیٹ اپ دیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یو این کی قراردادوں کے مطابق ہے؟ کیونکہ اس میں تو کہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی پروونشل کوئی اسٹیٹس نامی. دیکھیں، یو این کے قراردادوں میں اسپیشل پیکیج موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ پروونشل، اس کو آپ پروونشل اسٹیٹس کا نام دے دیں، اس میں آپ کوئی اور نام دیں گے. یو این کے ریزولوشنز یہ بتاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو اور ریاست کشمیر کے تمام لوگوں کا جو مسئلہ ہے، اس کو جب تک وہاں کے ڈسپیوٹ کا کوئی حل نہیں نکلتا ایمیکیبلی، تب تک وہاں کے لوگوں کو وہ تمام بنیادی حقوق دیے جائیں جس میں قانونی، آئینی اور سیاسی اور معاشی طور پہ ان کی پروٹیکشن حاصل ہو. اور ان کو انٹرنل اسٹیٹس کا مطلب یہ کہ ریاست جموں و کشمیر ابھی ڈیزولو نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے، یہاں پہ آکوپیشن ہوا، بھارت نے بھی اپنے فورسز اندر سری نگر تک لے آئے، پاکستان کی طرف سے بھی ہوا. تو لہٰذا یہ جو ٹیریٹری ہے اس کے اوپر آکوپیشن ہوا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ ریاست لیگلی ڈیزولو نہیں ہوا، یا ریاست کے کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ اپنے ولنگنیس سے شامل ہونے کا اعلان نہیں کیا. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو مہاراجا نے کیا تھا بھارت کے ساتھ 26 اکتوبر 1947 کو، وہ بھی اس شرط پہ تھا. اس کا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا لیٹر ہے، اس میں ایکسیشن کے بعد اس میں لکھا گیا کہ ایک پروویژنل اور ریووکیبل ارینجمنٹ ہے، جب حالات بہتر ہوں گے، لا اینڈ آرڈر سچویشن نارمل ہوگا، تو ریاست جموں و کشمیر کی اپنے لوگوں کی رضامندی سے، ان کے ریفرینڈم سے، ان کی تمنا کے مطابق ان کے فیوچر کا فیصلہ ہوگا ریفرینڈم کے ذریعے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھی ریاست ڈیزولو نہیں ہوئی ہے. اس لیے جب تک ریاست ہے تو ریاست کو انٹرنل اٹانومی حاصل ہو. پاکستان اور بھارت جو ان کے حصے میں جو کشمیر کا ایریا ہے، اس میں وہ ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں. لیکن ایک تو یہ ڈائمینشن ہے. اس لیے اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ میں جب نہرو چلا گیا، پہلی دفعہ نہرو 1 جنوری 1948 کو یو این میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ریاست جموں و کشمیر کے ڈسپیوٹ کا میڈیشن یو این کرے. تو یو این میں جب جانے کے بعد پھر یو این کی ایک قرارداد بنی اور ایک ملٹری ایگریمنٹ ہوا کراچی میں بھارت اور پاکستان کے ملٹری اتھارٹیز کا، جس میں لائن آف کنٹرول کو ڈٹرمن کیا گیا. جولائی 1949 میں ہوا. ملٹری اس ایگریمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں طے ہوئی کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. لائن آف کنٹرول بھی اسٹیبلش ہوا. یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان اور پاکستان اپنے تمام فورسز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے نکالے گا. بھارت جو ہے بر کا فورسز وہاں سے وڈرا کرے گا اور اتنے فورسز رکھے گا کہ یو این کے مبصرین کو وہاں پر پلبیسائٹ کرانے یا رائے شماری کرانے میں وہ ہیلپ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے، لائن آرڈر کو مینٹین کرے. باقی فورسز کو آپ کو نکالنا ہوگا. اس کے بعد یو این کے سپرویژن میں یہاں پر ایک پلبیسائٹ ہوگا، اس کے بعد فیوچر کا فیصلہ ہوگا. اب اس میں یہ بات واضح طور پہ کہی گئی ہے، جب تک یہ نہیں ہوتا کہ اس ریاست کے لوگوں کو وہ تمام حقوق دیے جائیں جو جس کے یہ مستحق ہیں، جو اس کے وہ ہیں. یہ تو ایک اوور آل ریاست جموں و کشمیر کے ڈسپیوٹ پہ یو این میں بات چلی. گلگت بلتستان کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ 1947 1 نومبر کو آپ پتہ ہے کہ گلگت آزاد ہوا. انہوں نے ڈوگرا جو ریاست جموں و کشمیر کا مہاراجا تھا، اس کا جو گورنر تھا گنزارا سنگھ، اس کو وہاں سے شکست دینے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. اور پھر بلتستان میں مئی 1948 تک بلتستان بھی آزاد ہو گیا. تو گلگت بلتستان 1 نومبر سے لے کے 1947 سے لے کر اگست 1948 تک پوری طرح سے آزاد ہوا تھا. ریاست جموں و کشمیر کے مہاراجا کے فورسز وہاں سے چلے گئے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. تو اس وقت پاکستان اگر چاہتا
تو اس علاقے کو کشمیر سے ڈی کپل کر کے ان کے لبریشن کے عوض ان کو اسی وقت اپنے علاقے میں ضم کر سکتے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر 1948 میں ایک اور ایگریمنٹ ہوا جس کو ہم کراچی ایگریمنٹ کہتے ہیں، وہ سیکرٹ ایگریمنٹ تھا جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ اور حکومت پاکستان کے بیچ میں ہوا، جس ایگریمنٹ کے درمیان یہ طے ہو گیا کہ اس ایگریمنٹ میں بھی گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، اور گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ ایڈمنسٹریٹولی اور پولیٹیکلی فیڈریشن سے کنٹرول ہوگا پاکستان کا، اور کشمیری لیڈرشپ کو کہا گیا کہ یہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، جب کشمیر کا ڈسپیوٹ حل ہوگا تو پھر گلگت بلتستان کو اس میں دوبارہ شامل کیا جائے گا۔ عامر حسین صاحب، مجھے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ روکنا ہے کہ ہمارے ساتھ احسان ایڈوکیٹ صاحب جو گلگت بلتستان کے مائناز وکیل ہیں، وہ بھی اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم احسان ایڈوکیٹ صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہمیں پریشانی تھی کہ آپ بہت مہربانی، آپ نے رابطہ کیا، آپ کا جناب کا بہت شکریہ۔ جی، تو بتائیے کہ یہ عبوری صوبہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو چل رہی ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یو این کی قراردادیں ایک طرف ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر جس میں پرپوز کیا گیا تھا، جو امینڈمنٹ پرپوز کی گئی تھی گزشتہ سال، جس میں وہاں پہ عبوری صوبے کی بات کی گئی ہے، تو آپ قانونی ماہر ہیں، آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جناب، یہ جو حکومت نے جو نئے عبوری صوبے کا شوشہ چھوڑا ہے، یہ چیزیں اسی طرح ہی ہے جس طرح ابھی 47 سال تک کے مختلف آرڈروں کے ذریعہ میں چلاتے رہے اسلام آباد سے ڈائریکٹ۔ یہ بھی آرڈر کی ایک نئی شکل ہے، یہ اس سے عبوری صوبے کے حوالے سے اور اس کی بناوٹ اور اس کی اسٹرکچر اور اس کی پوزیشن کے حوالے سے گلگت کے بلتستان عوام سے تو کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، کوئی رائے نہیں لی گئی ان کی۔ جناب یہاں کے جمہوری سیاسی پارٹیوں سے نہ رائے لی گئی۔ یہ اس تک آئی، اس طرح 2009 کا آرڈر ہے، اس سے پہلے 2094 کا، 2018 ہے جو براہ راست اسلام آباد سے ہم پہ مسلط ہوتے رہے۔ اس طرح کی یہ بھی ایک آرڈر ہے، اس میں گلگت بلتستان کے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو بنیادی معاملات ہیں، ہمارے جو آج ہمارے وسائل پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، باہر کے لوگ آ کے، سرمایہ دار آ کے، کمپنیاں آ کے ہمارے معدنیات پہ قبضے ہو رہے ہیں، ہمارے کاروبار پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں یہاہ کی اس اسمبلی کے پاس اختیارات نہیں ہے، ڈکٹیشن پہ سارے کام ہو رہا، وزرال ابھی اسلام آباد کی ڈکٹیشن پہ اپائنٹ ہو رہا، کابینہ کے ارکان بھی۔ تو یہ اس اسمبلی میں، اس عبوری سیٹ اپ میں، عبوری نظام کے اندر، عبوری صوبے کے اندر معاملات جو ہیں وہی اسٹیٹس کو میں کوئی چینج نہیں ہے، وہی کالونیل نظام جو ہم پہ مسلط ہے اسی کو ایک نئی شکل، نئے نام کے ساتھ ہم پہ دوبارہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو ہے چائنیز گورنمنٹ کا، چائنیز حکومت کا دباؤ بھی ہے، جو اسی پہ اس کی جو ہیوی انویسٹمنٹ ہے اس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے، اور دوسرے جو پاکستان کے جو بڑے سرمایہ دار ہے، ملٹی نیشنل کمپنی جو یہاں آ رہی ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے، یہاں کی تجارت میں، یہاں کے وسائل پر قبضے کے لیے، ان کو بھی پروٹیکشن دینا ہے جی۔ اس کے علاوہ یہاں کے عوام کے حقوق کی کوئی پروٹیکشن اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں کے عوام کے بنیادی حقوق کی تحفظ کی کوئی اس میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو احسان صاحب، کیا قومی اسمبلی اور سینیٹ اور NFC میں نمائندگی ملنے کے بعد آپ کے حقوق کا تحفظ یا آپ کے حقوق کے لیے وہاں پہ آواز اٹھانا یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، NFC میں یا جو اس میں جو مشترکہ مفادات کونسل ہے، یہ اس میں نمائندگی جو ہے نا، آئینی طور پر پاکستان کے جو آئینی صوبے ہیں ان کو نمائندگی ملتی ہے۔ اس میں ایک مبصر کے طور پر ہمارے نمائندوں نے بیٹھنا ہے، فل ممبر کے طور پر ووٹ دینے کے حوالے سے، وہاں بیس کرنے کے حوالے سے ان کے حالات تھے نہیں اس میں عبوری صوبے کے نظام میں۔ وہ نمائشی ان کی نمائندگی ہوگی، ووٹ کا حق نہیں ہوگا، اپنا حق نہیں مانگ سکیں گے۔ اچھا، حق نہیں مانگ سکیں گے۔
تو پھر تو جو وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا یا جو ملٹی اسٹیک ہولڈرز جو وفاق میں ہیں، خواہ وزارت خارجہ ہو گیا یا اس دن مراد سعید صاحب سے میری بھی بات ہوئی تھی وہاں پہ پریس کانفرنس میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا گلگت بلتستان کے لوگوں کا دیرانہ مطالبہ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعاً گلگت بلتستان والوں کا ڈیمانڈ جو ہے عبوری صوبہ ہی تھا؟ وہ تماشا بن چکا ہے عوام کے سامنے جھوٹ بولنے کا. اس کا جناب کئی جو ہے وہ جناب ریکارڈ قائم کر چکا ہے. اس کو گلگت بلتستان کے مسائل کا پتہ ہے، نہ گلگت بلتستان کی جو ہے یہاں پہ لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہی ہوائی بڑے پہ مار رہا. یہاں کے لوگوں کا ڈیمانڈ جو ہے یہی تھا کہ پاکستان کے جو ہے برابری کی بنیاد پہ ہمیں آئین اندر دوسرے صوبوں کو ایک مقام ہے، آئینی حیثیت ہے. اس طرح کا برابری کی بنیاد پر ہمیں اس میں شامل کرنے کی بات ایکسپیکشن کر رہا ہے. وہ پوری گلگت بلتستان کے سارا عوام بھی نہیں ہے، تو اس کی بھی انہوں نے وہ نگیشن کیا. اس میں انہوں نے آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں کر رہے ہیں، اس کو جغرافیہ کے اندر نہیں لا رہے ہیں، اس کے آئین کے اندر نہیں لا رہے ہیں. کچھ دیگر شقیں ہیں قومی اسمبلی میں نمائندگی کے حوالے سے یا سینٹ میں، اس میں ان شقوں میں امن کر کے اس میں عبوری نمائندگی قومی اسمبلی اور سینٹ میں دے رہے ہیں. اور جو فنانس کمیشن ہے مشترکہ مفادات کو اس میں مبصر کے طور پر ان کو رکھ رہے ہیں. جی یہ تو جو ہے اس کی ایسے کسی سسٹم کی، ایسے کسی جناب ارینجمنٹ کی گلگت بلتستان عوام کی کبھی ڈیمانڈ نہیں رہی ہے. تو احسان صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ آپ قانونی ماہر ہیں، لوگوں کی خواہشات اپنی جگہ پر، کہ جیسے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کے عوام کو جس قسم کے حقوق حاصل ہیں یا انہیں اس برابری کے حقوق عوام کی طرف سے کی خواہش کا اظہار کرنا اپنی جگہ پر، لیکن کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، خصوصاً جب یو این کی قراردادوں کا اس کا تو پاکستان بھی پابند ہے؟ دیکھنا یہ بھی بہت بڑا ایک تضاد ہے پاکستان کے موقف میں کہ ایک طرف پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں، سیکورٹی کونسل میں، یونائٹڈ نیشن کمیشن انڈیا پاکستان UNCIP میں لکھ کے دیا ہوا ہے انڈیا پاکستان دونوں نے کہ اس کی حیثیت ہم چینج نہیں کریں گے جموں کشمیر بشمول گلگت بلتستان کی، کہ جب تک رائے شماری نہیں ہوتی ہے وہاں جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں رائے شماری کے ذریعے. اس وقت تک کہ یہاں کس کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا نہیں انڈیا نے پاکستان. لیکن دونوں خلاف ورزی کر رہے ہیں. انڈیا نے 5 اگست کا جو اقدام اٹھایا وہ بھی یونو کے اس مینڈیٹ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. اب جو پاکستان کر رہا ہے یہ بھی اس قراردادوں جو ہے صحیح خلاف ورزی ہے. تو یہ جو ایک کر رہا ہے انڈیا نے جو 5 اگست کو جو کیا پچھلے سال، اس کے رد عمل میں کر رہا ہے. حالانکہ اس کے رد عمل میں اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں اس میں لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر کے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہاں مکمل داخل خود مختاری دینا چاہیے تھا گلگت بلتستان کے عوام کو. یہاں کے عوام کو یہ حق دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے لیے ایک اپنی آئین ساز اسمبلی قائم کرے اور یہاں کے معاملات اپنی آئین ساز اسمبلی کے ذریعے ایک بااختیار حکومت بنا کے خود کرے. اور یہاں کے وسائل دولت ہے، معدنیات ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، سی پیک ہے، اور یہ جو دوسرے جو ایشوز ہیں ان پہ اپنی اس اسمبلی کے ذریعے فیصلے کرے اور اپنے مفادات کے مطابق وہ خود فیصلے کر سکے، اپنے وسائل اپنے ترقی کے لیے خود استعمال میں لا سکے. یہ معاملات جو ہے یہ انہوں نے 13 اگست 1948 کے قراردادوں میں کہا ہے جس کی پاکستان گزشتہ 62 سالوں سے وائلیشن کر رہا ہے، جس کی ہندوستان وائلیشن کر رہا ہے ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر. یہ اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کرتا، قراردادوں کو عمل درآمد کرتا تو دنیا کی توجہ، دنیا کی جو نا پریشر ہندوستان پہ پڑتا کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے ایگریشن کیا ہے، پاکستان تو عمل کر رہا ہے
यूएनओ की करारदादों पे आप भी कर उठेगा। तो ये पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पे उनकी गिरफ्त जो है, यहाँ का जो अपर क्लास है, सरमाएदार तबका है, उनकी गिरफ्त यहाँ के वसाइल पर बिजली पड़ जाए या उनसे वो हाथ उठा ले। ये लड़ाई यहाँ पे होता है, हिंदुस्तानी कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, उसमें वसाइल पर कब्जे की लड़ाई है। दोनों तरफ जो है ना, उधर भी सरमाएदारों की, इधर भी सरमाएदारों की हुकूमतें हैं। उन हुकूमतों का एजेंडा वो जो कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो वसाइल दौलत है, उन पे कब्जे की लड़ाई है, कब्जे की कोशिशें हैं, जो हम गिलगित बल्तिस्तान का अवाम और कश्मीर का अवाम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसके खिलाफ मुज़ाहमतें उभरेंगी, जद्दोजहद हम करेंगे और अपने जो बुनियादी हक है, जो यूएन चार्टर के मुताबिक हमारा हक बनता है, हक खुद इख्तियारी है, अपने मामलात अपने खुद अपने आइंसाज असम्बली के जरिए चलाने का जो हक है, वो हम आप किसी को नहीं दे सकते। ये गिलगित बल्तिस्तान का अवाम ने तय करना है कि पाकिस्तान के साथ कल को अगर हमने इलाहाक भी करना है तो किन शराइत के साथ करना है, किन मुफादात को अपने पास रख के, किन मामलात को अपने के साथ हमने अपने पास रख के पाकिस्तान के शामिल करना है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह हक नहीं है, ना पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता है, यूएनओ का चार्टर इजाज़त देता है, तो पाकिस्तान फैसला करे। ये इजाज़त देता है आलमी कवानीन, यूएन चार्टर। गिलगित बल्तिस्तान का अवाम पेश करेंगे कि उन्होंने अगर शामिल होना भी है तो किन शराइत के साथ पाकिस्तान के साथ शामिल होना। ठीक है, एहसान एडवोकेट साहब हमारे साथ रहिए। आमिर हुसैन साहब भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि आपका जो बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि ये वफाक की जानिब से वहाँ के वसाइल पर कब्ज़े की लड़ाई है, या वहाँ के वसाइल पर दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वहाँ के वसाइल पर कब्ज़ा करने की एक किस्म की साजिश है जो एहसान एडवोकेट साहब को नज़र आ रहे हैं। तो आमिर हुसैन साहब आप क्या कहेंगे कि वाकई ऐसा ही आपको भी ऐसा नज़र आ रहा है? देखें, ये बिल्कुल एक अहम पहलू है जो एहसान साहब बात कर रहे हैं। देखें ना, जो गिलगित बल्तिस्तान का जो कज़िया है, इसका जो तनाज़ा है, ये बुनियादी तौर पे 1949 के कराची एग्रीमेंट के बाद ओरिजिनेट होता है। क्योंकि लोगों का, देखें, दो चीज़ें हैं जी। एक तो अगर आप लोगों की राय शुमारी कराते हैं, लोगों की राय को मोहतरम रखते हुए, उसका एहतराम करते हुए वहाँ पर कोई कानूनी और सियासी पैकेज देना भी चाह रहे हैं, तो लोगों की तो राय यही है ना कि उनके तमाम माशी, सियासी और सकाफ़ती जो इन्वेजन है उससे प्रोटेक्शन हासिल हो। जी। अब इसमें माशी भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब चूँकि गिलगित, आप देखें कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया महाराजा ने नेहरू के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ 1947 को 26 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली अपने डिफ़ाइन किया था कि रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम इंटरनल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सिवाय डिफेंस के, कम्युनिकेशन के और फॉरेन अफेयर्स के। बाकी जितने भी मामलात हैं वो, हाँ, इनके अलावा जितने भी मामलात हैं उसमें महाराजा और उसकी रियासत इंडिपेंडेंट होगी, और ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था। इसी तरह, लेकिन इसके रिवर्स में जब हम अब उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करते आज चाहते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या किया, वो 370 और 35A को एब्रोगेट किया जी, यानी अपने यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जी। इसके मुताबिक पाकिस्तान अगर अपने आर्टिकल का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 को अगर वो अमेंड करता है तो बिल्कुल ऐसा है जैसे इंडिया ने 370 और 35A को किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो आर्टिकल 1 को ना करें, बेशक ना करें, लेकिन आर्टिकल नंबर 51, 57, 257, 52, 58 इनकी, उनके अंदर अमेंडमेंट 2/3 अक्सरियत से नेशनल असम्बली और सेनेट में करके उसको एक पास किया जा सकता है, जिसके अंदर मुबस्सरीन की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान के लोग शामिल ना हो। जैसे सरताज अजीज़ के रिपोर्ट में मुबस्सरीन रिकमेंड किए गए थे कि गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी ऑब्जर्वर्स की होगी। भाई, ऑब्जर्वर तो नेशनल असम्बली में कोई भी सिटीज़न में, और आप भी जाके बैठ सकते हैं जी। कौमी असम्बली का मामला, कोई भी पाकिस्तान के सिटीजन को बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्वर के तौर पे असम्बली में बैठ सकते हैं। बल्कि सारे सहाफ़ी जो जाते हैं वो ऑब्जर्वर ही होते हैं। सारे बैठते हैं, आप भी बैठे होंगे, मैं भी बैठता हूँ, पता है कि वहाँ पर मुबस्सरीन होते हैं हम लोग। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप उन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स कर लें। हिंदुस्तान में राज्यसभा, लोकसभा में नुमाइंदगी मौजूद थी, ठीक ना, इंटरनल ऑटोनॉमी भी मौजूद थी। तो हम ये कहते हैं कि आप आर्टिकल 1 को छोड़ दें, बाकी आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करके इंटरनल ऑटोनॉमी का पैकेज, इसको आप
پروویژنل صوبہ نہ کہیں، اس کو آپ ایک اسپیشل پیکیج کریں جو یو این کے ریزولوشنز کی روشنی میں اور اس کے روح کے مطابق ہو۔ تو اب لوگوں کو میننگ فل انٹیگریشن تب ہو گیا نا۔ دیکھیں پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے انٹیگریشن میں، آپ نے 37 ایئر تک اس کے پولیٹیکل پروسیس کو روکے رکھا، 73 ایئرس کا آپ نے پولیٹیکل پروسیس کو روکا، تو یہاں پر ایک بڑا گیپ آیا، اسٹیگنیشن آیا، ایک جمود آیا۔ اس جمود کو فل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچانک اس سے انٹیگریٹ کر کے ان کے وسائل پہ ان پہ قبضہ کرنا شروع کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا پہلے تو پروٹیکشن ہو، یعنی لوگوں کو سیاسی طور پہ ان کے ادارے، لوکل سیاسی ادارے مضبوط ہوں، جوڈیشری آزاد ہوں، الیکشن کمیشن کا پورا انسٹیٹیوشن بنے، ایک بندہ نہ ہو جس طرح بھی ایک بندہ چلا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی لیجسلیشن اسمبلی کے پاس تمام اختیارات موجود ہوں، جی بی کونسل کا خاتمہ ہو، کشمیر افیئرز کا جو منسٹری ہے اس کو ضم کر کے لوکل لیول پہ سارے اختیارات، مالیاتی لیجسلیشن کے حوالے سے مالیاتی اور معاشی اختیارات بھی لوکل ٹرانسفر ہوں۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد، 18 کنسٹیٹیوشن کے ترمیم کے بعد جو دیگر صوبوں کو برات حاصل ہے، سمبولکلی نہ ہو بلکہ میننگ فلی یہاں بھی حاصل ہوں، تو یہ پاکستان کر سکتا ہے۔ مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اگر پاکستان تھوڑا اور بولڈ ہو جائے جیسے انڈیا نے کیا، اگر وہ آرٹیکل 1 کو اگر وہ چاہے تو امینڈ کر کے شامل کر سکتا ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ اس ڈسپیوٹ کو 73 ایئرس ہو گئے۔ گلگت بلتستان کے لوگ شروع سے چیختے چلاتے رہے، کہتے ہیں بھائی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے سپریشن کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم نہیں کریں کہ ہم کوئی الگ ملک بنائے، خدا نخواستہ، ہم یہ کریں یار ہمیں وہ رائٹ تو دو جس کا ہم مستحق ہیں، یعنی ہمیں قومی دائرے میں لے آئے۔ کشمیر کا ڈسپیوٹ کبھی حل نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں اقوام متحدہ کے جو ریزولوشنز تھے 1948 کے، وہ ویلڈ ضرور ہیں لیکن اقوام متحدہ کا میڈیشن کا رول ختم ہو گیا ہے، کیونکہ سملا ایگریمنٹ میں 1972 میں پاکستان اور بھارت نے کیٹیگوریکلی کہا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ جتنے بھی ایشوز ہیں انکلوڈنگ دی ایشو آف جموں اینڈ کشمیر، تو یہ آپس میں مذاکرات کے ذریعے میوچول ڈسکشن سے حل کریں گے۔ اس میں تیسرے فریق یعنی جموں و کشمیر کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بالکل آؤٹ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک فریق ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ اب اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انٹرنیشنل پاور پولیٹکس میں یہ ہے کہ انڈیا نے ٹرمپ کے بعد کے وزٹ کے بعد جب پرائم منسٹر مودی گیا تھا، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی بھائی امریکہ تو ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، ہم تو اس کو ختم کر کے یونین ٹیریٹری میں شامل کر رہے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جموں والے بھی ایگری کر رہے ہیں، ہاں جی ہم یونین ٹیریٹری میں کمفرٹیبل ہیں، لداخ والے بھی کہہ رہے ہیں ہم کمفرٹیبل ہیں، لیکن سری نگر اور وادی والے کہتے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ لیکن اس کے پہلو بڑے اہم ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لارجر کانٹیکس میں پاکستان کے لیے نئی پولیٹیکل ریالٹی کیا ہے۔ آپ نے اپنے ڈپلومیٹک سرکلز کو موبلائز کرنا ہے، لوبینگ کرنی ہے، جیسے انڈیا کہہ رہا، لوبینگ کرنے کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کے درینہ خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ریفرنڈم ہے۔ گلگت بلتستان کا ریفرنڈم یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو وہ تمام حقوق دے کے اس کو آپ قومی دائرے میں لانا چاہ رہے ہیں، تو دس از اے ریفرنڈم۔ 90% آف پیپل گلگت بلتستان تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں میننگ فل پارٹیسپیشن ہو، ہماری اونرشپ ہو، ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے تمام ڈیسیشن میں، یہ ڈیسیشن اوپر سے نازل نہ ہو۔ امیر صاحب میں دوبارہ احسان ایڈوکیٹ صاحب کے پاس جاؤں گا۔ احسان ایڈوکیٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ سر یہ بتائیے کہ جو عامر حسین صاحب نے جو بات کی کہ آرٹیکل 51، 57 اور کون سا بتایا تھا عامر صاحب؟ 258 ان کا حوالہ دے کر ان میں جو امینڈمنٹ یا ان میں جو ترمیم کی ان کی طرف سے جو تجویز سامنے آئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اگر اس میں امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو یو این کی جو ریزولوشن ہے، سیکورٹی کونسل کی جو قراردادوں میں جو لوکل اتھارٹی کا قیام کی جو بات کی گئی ہے، کیا یہ اس کا متبادل بن سکتا ہے؟ یہ جو ہے یہ بھی ایک میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور جس کی 51 کی یا 57 کی جو بات ہے اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں سیٹوں میں اضافے کی بات ہے، عرضی طور پر اضافہ کریں گے مثلاً سینٹ میں یہ دے رہے ہیں 3 سیٹیں، قومی اسمبلی میں دے رہے ہیں 3 سیٹیں، دیگر صوبوں کو تو آپ نے سینٹ میں ایکول نمائندگی دیا ہوا ہے، بھارت صوبوں کے چھوٹے بڑے سب کی برابر نمائندگی ہے۔ جب آپ صوبہ بنا رہے ہو تو آپ ایکول نمائندگی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ قومی اسمبلی میں آپ 3 سیٹیں دے رہے ہو، 3 سیٹیں جناب کس حساب سے دے رہے ہو، کیا کس فارمولے کے تحت دے رہے ہو؟ یہ جو ہے ان کی یہ بھی طے وہ کر رہے ہیں
اسلام آباد کے حکمران جو طے کر رہے ہیں کہ سینٹ میں 3 سیٹیں دینی ہے، خیرات دے رہے ہو آپ، جب ہمیں صوبہ بنا رہے ہو تو پھر تو ایکول نمائندگی دے دو، برابر مساوی صاحب کی طرف. اسی طرح جو ہے نا آپ یہ جو عبوری صوبے میں آپ یہاں کی جو اسمبلی ہوگی وہ کسی کیا پاکستان کے آئین کے اندر جو صوبوں کے اختیارات ہے اس کے مطابق یہ اسمبلی قائم ہوگی یا اس سے اسمبلی کے لیے کوئی جناب الگ سے کوئی آرڈر آئے گا، یہ بھی وضاحت نہیں ہے. دوسری بات، کسی فرد کو آپ اس کو پاکستان کی صوبائی اسمبلی کی طرح چلانا چاہتے ہو، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے. بنیادی سوال جو میرا ہے، جو یہاں کے لیگل کمیونٹی کا سوال ہے، جو یہاں کے جو سیاسی قوتوں کا سوال ہے، جہاں کی جو ترقی پسند قوتوں کا جو سوال ریز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اختیار کون سا لا جو ہے نا پاکستان کو دیتا ہے جی کہ وہ ہمارے لیے کوئی عبوری صوبہ بنائے ہیں یا اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس طرح کی جناب ہے معمولی نمائندگی دے دے خیرات کی شکل میں، اور یہ باقی جو اپنے معاملات سارا اپنے پاس رکھے. یہ اختیار اسی طرح ہی آپ کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے ہمیں 1947 اب تک مختلف آرڈروں سے چلا رہے ہیں. اسلام آباد سے امپوز ہو رہے ہیں آرڈر، اسلام آباد سے یہاں پہ مثبت کیے جا رہے ہیں. اس طرح آپ ایک عبوری صوبے کا جو یہ جو پیکیج ہے یہ بھی تو آپ اسلام آباد سے ہی لا رہے ہو، جس میں یہاں کے عوام کی کوئی رائے شامل نہیں ہے، کوئی ان کی جناب مرضی شامل نہیں ہے. یہ UN چارٹر بھی یہی کہتا ہے، آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 بھی یہی کہتا ہے، اور جو ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہر قوم کو، چھوٹی بڑی ہر قوم کو اپنے معاملات چلانے کا، اپنے جو نا قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار قوموں کو حاصل ہے، قابض قوتوں کو حاصل نہیں ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل کہ کالونیل پاور کی طرح اوپر سے آرڈر مسلط کر رہے ہیں. یہ یہاں کے ایکسکلوسیو رائٹ ہے گلگت بلتستان کے عوام کا، جناب ثوابتی بھی اختیار ہے گلگت بلتستان کے عوام کا کہ وہ اپنی قسمت کا خود فیصلہ کریں، اور یہاں کس قسم کا نظام چلنا چاہیے. اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے وہ کس قسم کا رشتہ پاکستان کے ساتھ، یہاں کے عوام کا پاکستانی ریاست کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ یہاں کے عوام نے طے کرنا. اسلام آباد احسان صاحب، سرمایہ دار حکمرانوں نے نہیں کرنا طے. جی احسان صاحب، میں یہاں پہ آپ کو بالکل ایک ذاتی نوعیت کا سوال کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کا انتخابات ہونے جا رہا ہے 15 نومبر کو، اس میں GBLA 6 ہنزا سے آپ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی جو صوبے کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی کوئی واضح نہیں ہے، جو اسمبلی کے اختیارات سے بھی آپ کو مطمئن دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو پھر آپ کن امیدوں کے ساتھ اسمبلی میں جانے کی تگ و دو کر رہے ہیں سر؟ وہ آپ نے بہت اچھا ریلیونٹ سوال کیا، یہاں پہ بھی یہ سوال لوگ کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ میں اس الیکشن میں اس سے اسمبلی کا حصہ بننے کی خواہش کے طور پر میں نہیں شامل ہوا ہوں اس پروسیس میں. میں اس الیکشن پروسیس کے ذریعے اس میں جو ہماری جو مزاحمتی تحریک بننی چاہیے گلگت بلتستان میں اس سے کالونیل سسٹم کے خلاف، اس تحریک کو تعمیر کرنے کے لیے میں یہ پروسیس میں شامل ہوا ہوں. میں اس لیے گلگت ہنزا میں حلقے سے میں گاؤں گاؤں عوام کی کونسلیں منتخب کر کے، اور ان تمام گاؤں کے جو ہنزا بھر کے جو گاؤں ہیں ان کی جو منتخب کونسلوں کی بنیاد پہ عوامی اسمبلی کی قیام کی بات کر رہا ہوں، جو تمام اختیارات اس اسمبلی کے پاس ہو، انتظامیہ اس اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہو، ممبران اس اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہو. تو وہ اس طرح کی یہ جو مثال میں ہنزا میں قائم کرتے ہیں، پورے گلگت بلتستان میں اس طرح کی جو ہے عوامی اسمبلیاں، ڈسٹرکٹ اسمبلیاں قائم کر کے ان کی بنیاد پہ گلگت بلتستان میں ایک بااختیار آئین ساز اسمبلی کے قیام کی تعمیر کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں. میرا اس الیکشن پروسیس میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ایک مزاحمتی تحریک ابھرے، گاؤں گاؤں، تحصیل ڈسٹرکٹ
तमाम गिलगित बल्तिस्तान में इस निज़ाम के खिलाफ एक अवाम की एक मुज़ाहमती तहरीक उभरे और अपनी मामलात अपने हाथों में लेने के लिए यहाँ का अवाम अपने कौंसलों के जरिए अपनी असम्बलियों के जरिए वो खड़े हों। यही मेरा एजेंडा। जी, तो एहसान साहब ये बताइए कि आपकी जो मुज़ाहिमती सियासत या मुज़ाहिमती एलिमेंट को आप लेकर असम्बली में जाना चाहते हैं, तो आपकी इस मुज़ाहिमती तहरीक को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उस ऐलान ने कितना हर्ट किया, या आप समझते हैं कि उसको तक़वियत मिली कि जो अबूरी सूबा बनाने का ऐलान 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में आकर वो अपनी तकरीर में जब करते हैं? देखिए, बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान से बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या यहाँ पे जो स्टेटस को है, कॉलोनियल निज़ाम का जो स्टेटस को है, जो जबर का निज़ाम है, जो वसाइल पे लूटमार है, जो यहाँ के मदनियात पे कब्जे हैं, कारोबार पे कब्जे हैं, क्या ये इसमें तब्दीली आएगी इस अबूरी सूबे से? मैं कहता हूँ इस अबूरी सूबे के नतीजे में उन पाकिस्तान की जो अब तक जो गैर कानूनी जबर के जरिए, ताकत के जरिए जो वसाइल पे कब्जा कर रहा है, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उससे हमारी तहरीक जो है, अवाम की जो तहरीक है, उसमें उबार आएगा, कमी नहीं होगी, उसमें उबार आएगा, उसमें शिद्दत में इजाफा होगा। अच्छा, ठीक। तो आमिर साहब, आप कितना इत्तेफाक करते हैं अब एहसान साहब की बात से? देखिए, एहसान साहब बिल्कुल वैलिड बातें कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है गिलगित बल्तिस्तान के जब भी हम मामलात की बात करते हैं लार्जर इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर, तो यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी कन्वर्ज हो रहे हैं। जी, एक आपको लग रहा है इंटरनेशनल लेवल उन्होंने भी, एहसान साहब ने भी कहा कि ये चाइना का नया कोल्ड वॉर, है, एक न्यू कोल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है, और इसका जो ग्रेविटी है, इसका ग्रेविटी या इसका एपिसेंटर है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एरिया बन रहा है। जी, क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है अमेरिका के मुकाबले में, तो जाहिर बात है इसके असरात हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि जब आप इस इलाके के फ्यूचर को देखते हैं, तो उन तमाम इंटरनेशनल और नेशनल जो मामला थे, पेचीदगियाँ हैं, उनको सामने रखते हुए वहाँ के लोगों की जो बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देना है उस नए सिनेरियो में, उसमें उनकी शमूलियत ज़रूरी है। यानी जो कुरैशी साहब ने कहा कि एहसास शमूलियत हमें नहीं चाहिए, हमें कंक्रीट शमूलियत चाहिए, यानी मीनिंगफुल इंक्लूजन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। वो तब होता है जब आप में एक एतमाद की फ़ज़ा पैदा होती है। अब जैसे इलेक्शन से पहले जब आप गिमिकिंग करते हैं, जाके अनाउंस करते हैं प्रोविजनल, यहाँ पे एहसान साहब कह रहे हैं कि वो जो गैर कानूनी कब्ज़ा है उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जाएगी इस अबूरी सूबे के हवाले से। और कल किसी ने, मैं लगे हाथों आपको ये भी बताता चलूँ कि किसी ने पोस्ट किया था कि मैंने कहा कि अबूरी सूबा क्या है, तो किसी और ने जवाब दिया कि ये गैर कानूनी तौर पर आपको आइन में शामिल किए बगैर एक टैक्स लगाने का बहाना है। तो ये एहसान साहब भी गालिबन यही बात कर रहे हैं। देखिए फिदा साहब, टैक्स तो ऑलरेडी हमारे लोग दे रहे हैं ना। पाकिस्तान में आप माचिस खरीदें, मोबाइल सिम कार्ड ले लें, एक सुई खरीदें, नीडल ले लें, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इतने ज़्यादा हैं, वो तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। पाकिस्तान के टैक्स पेयर सिटीजन है गिलगित बल्तिस्तान के लोग। ये गलतफहमी ना रहे कि कोई टैक्स नहीं देता, सिर्फ इनकम टैक्स की बात आ रही है। इनकम टैक्स वो लोग देते हैं जिनका एक ख़ास स्लैब से इनकम ऊपर हो सालाना, जो डिफाइन है हमारे, यानी 5-6 लाख अगर सालाना जिसकी इनकम हो उसके ऊपर वाले, तो वैसे इनकम टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स तो अमीरों पर है या ऊपर वाले तबकों पर है, वो नहीं। हम गिलगित बल्तिस्तान के गरीबों की बात करते हैं जो बग़ैर रिप्रेजेंटेशन के टैक्स भी दे रहे हैं, यानी जीएसटी हर चीज़ पे लगती है ना, जो चीज़ आप ख़रीदते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि हम टैक्स नहीं दे रहे, हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन यह सवाल ये है कि इनकम टैक्स की जब बात करते हैं तो हमें भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि उसके मत में कितने पैसे आने, तो वो ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये है कि यहाँ की जो मिनरल्स हैं, माइन, गोल्ड माइन्स हैं, कॉपर माइन्स हैं, यहाँ का दुनिया का बेस्ट मार्बल है और हैं, और बहुत सारे मिनरल्स हैं और जेम स्टोन है, उनकी फ्यूचर है। दे आर द फ्यूचर इकोनॉमीज, राइट। वाटर इकोनॉमी है सबसे बड़ी, पानी की इकोनॉमी, जिस पे अभी एक्सप्लोर नहीं हुई, जिस पे बहुत काम होना है। हमारे दरियाओं में डॉलर बह रहे हैं, दे आर वी आर फ्लोइंग डॉलर्स, इट्स ह्यूज मनी। तो ये सारे हैं जिस पे फ्यूचर में बहरहाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स की भी नज़र है।
بہت سارے لوگ اس پہ قبضہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر حکومت پاکستان اس قبضہ گروپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں پھر ہمیں رجسٹ کرنا چاہیے. عبوری صوبے کا مطلب یہ ہے نا کہ عبوری کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی پرماننٹ حیثیت نہیں ہے, جی, یعنی ایک پروویژنل سیٹ اپ ہے جو آرڈر کے تھرو ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں عارضی, ہم یہ کہتے ہیں آپ عبوری کا نام بھی استعمال نہ کریں, آپ صوبے کا نام بھی نہ کریں, ہمیں وہ اسپیشل پیکیج دے دیں جو آپ کے تمام انٹرنل ریسورسز پہ آپ کی اپنی اونرشپ ہو. گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ اختیار اور یہ مجاز حاصل ہو کہ وہ اگر کوئی باہر سے انویسٹر آ کے وہاں انویسٹ کرنا چاہتے تو لوکل کفیل کے تھرو کریں. یہ کشمیر میں ہوتا تھا. جی, ٹھیک ہے, ہم یہ میں بھی ابھی بھی ہوتا ہے. جی, میں یہ کہتا ہوں کہ تصور سٹیزنشپ کو پروموٹ کریں, شہریت کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ ایک ریاست کے شہری ہیں تو آپ کے حقوق ہیں, آپ کے فرائض بھی ہیں. جی, وہ حقوق آپ کو میننگ فلی اگر نہیں مل رہے ہیں کسی سیٹ اپ سے تو وہ پھر میننگ لیس ہے. یعنی اگر کنٹرول کے انسٹرومنٹ کے طور پہ ایک سیٹ اپ دے رہے ہیں جس میں باہر سے انویسٹرس آئے, لوکل لوگوں کو وہاں سے بےگھر کر دیں, انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, بزنس ہونی چاہیے. جی, احسان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ہیلو جی, احسان صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس میں امیر حسین صاحب نے مثال میں اچھی اس کی وضاحت کی ہے, جو ہے لوکل سیلف اٹانومی کی بات کر رہا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اٹانومی دے دیں مقامی عوام کو اپنے معاملات چلانے میں, اپنے وسائل اپنے اوپر خرچ کرنے میں اور اپنی پسماندگی دور کرنے میں, یہاں کے لوگوں کی قسمت بدلنے میں. یہاں کی اپنی ایک اسمبلی جو ہے, آئینی اسمبلی, عوام کی الیکٹ کی ہوئی اسمبلی قائم کرنے کے لیے ہمیں حق دے دے. تو یہاں پہ جو ریاستی ادارے ہیں اور غیر جمہوری ادارے ہیں یہاں پہ, جو ہر معاملے میں یہاں پہ ان کا اپر ہینڈ ہے, ان کی مداخلت ہے ہر فیلڈ میں, وہ ختم ہو. جو ہماری سیکورٹی ادارے ہیں ان کا کام تو سرحدوں پہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, جو کہ ابھی تک نہیں کر سکے. کیا چند بھی چلا گیا, کارگل بھی چلا گیا, اور جگہوں پہ جناب بلتستان کے کئی گاؤں جو ہے ایک ترکی لڑائی میں جو ہے وہ چھین چلے گئے, ان کے تحفظ ہم نہیں کر سکے. اس کی بجائے ہم جو ہے نا ہمارے جو ہے سیکورٹی ادارے ہیں یہاں پہ چمنیوں کو بھی توڑ کے مارکیٹیں بنا رہے ہیں, وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں, معدنیات پہ قبضہ کر رہے ہیں, لیز سارے زور زبردستی سے دے رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ سیو ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے اندر یہ جو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ ایک اجنبیت پیدا ہو رہی ہے پاکستان کے بارے میں, اور ایک لا تعلقی پیدا ہو رہی ہے جس کو یہ نہیں روکا گیا اور یہاں کے عوام کو اپنے معاملات چلانے کا اختیار نہیں دیا گیا. تو یہ معاملات جو ہے یہ پاکستان کے حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل بھی سکتا ہے. اس پہ ان کو سوچنا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان عوام کو یہ جو عبوری جو ہے عارضی صوبے کا یہ شوشات اب چھوڑ دے. اب یہ 21ویں صدی ہے, یہاں کے عوام کو پر اعتماد کرے, ان پہ بھروسہ کرے, اور ہم پاکستان کے جو ہے نا اس کے فیڈریشن کے خلاف نہیں ہے. پاکستانی ریاست کے جو معاملات ہے ان کا اپنا جو سسٹم ہے اس سے ہمارا جناب جو لا تعلق رکھا گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جناب ہمیں اپنے معاملات چلانے کا, اپنے ترقی کرنے کا, اپنے اندرونی خود مختاری کے ذریعے اپنا قسمت بدلنے کا ہمیں فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس رائٹ کو تسلیم کر لو. یہ ابھی نہیں چلے گا آرڈر سے عبوری صوبے اور یہ جو ہے نا ڈکٹیشن پہ ادھر سے فیصلے اور ہمارے وسائل پہ جو ہے زور زبردستی قبضے, یہ ابھی 21ویں صدی میں نہیں چل سکتا. یہ کوئی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے پاکستانی حکمرانوں کو. تو احسان صاحب یہ تو آپ کا یہ جو مطالبہ بنیادی طور پر مجھے لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو حق حاکمیت اور حق ملکیت کی جو امجد ایجوکیٹ صاحب جن کی سربراہی کر رہے ہیں اس مطالبے سے ملتا جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ بہت وہ پیپلز پارٹی کا نعرہ ویسا الیکشن جیتنے کے لیے نعرہ ہے. اس سے پہلے شاید یاد ہوگا امجد ایجوکیٹ نے انتخابات کے کچھ عرصہ پہلے عمل سے پہلے اعلان پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ حق حاکمیت کا نعرہ ہم پہ دباؤ ہے, ہم واپس لے رہے ہیں.
ہم صرف حق ملکیت کے مطالبہ لے کے آ گئے ہیں. تو یہ ان کی بات اس پریس کانفرنس میں اس نے بالکل حقیقت بیان کیا ہے کہ صرف حق ملکیت کی بات کر رہے ہیں, حق حاکمیت کی بات ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے. دوسرا جو جس طرح کا وہ بلاول صاحب لے کر آئے ہیں ایجنڈا غیر مرئیت طاقتوں کی آشرواد سے, وہ بھی اسی طرح کی ہے. اس سے نہ بلاول بات کر رہا, نہ امجد صاحب بات کر رہا. یہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہیں, ہمارے وسائل پہ قبضے ہیں, ہماری سیاست پہ مداخلت ہے, اس کے خلاف نہ بلاول بات کر رہا, نہ امجد صاحب بات کر رہے ہیں. وہ بالکل ریاستی پالیسی کے مطابقت میں بات کر رہے ہیں. ہم اس کی مطابقت میں بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی اندرونی مکمل خود مختاری کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, تو عامر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو امجد صاحب, احسان صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, ابھی تک وہ کسی چیز سے سیٹسفائڈ تو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کوئی نمائندہ ہوتا تو وہ بہتر بات کر سکتا تھا. میں ان کی طرف سے میں کیا بات کروں, لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیں گلگت بلتستان کے جو بھی پینڈنگ ایشوز ہیں, جو معاملات ہیں, اس کو کسی نہ کسی طرح لے جانا ہے, یعنی اس کو ایک سائڈ پہ لگانا ہے, اس کا ایک کوئی ڈائریکشن طے کرنا ضروری ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب 73 ایئرس کے بعد آج کے جو حالات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, جو سینسٹیوٹیز ہیں, جو حساسیت ہے اس خطے کی, اس کو سمجھتے ہوئے ضروری ہے کہ ایک لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی شمولیت اور ان کے پارٹیسپیشن کے ساتھ ایک بہترین قسم کا ایک انٹرنل اٹانومی والا سیٹ اپ دیا جانا چاہیے. دیکھیں, دو آپشنز ہم نے رکھے ہیں نا, کہ کانسٹیٹیوشن کے جو ریلیونٹ آرٹیکلس ہیں جس کا ہم نے بار بار ذکر کیا, یا ان میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد 18 امینڈمنٹ کی طرح کا ایک پروونشل مکمل انٹرنل خود مختار صوبہ ٹائپ کا بنائیں, سوائے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چینج کیے بغیر. ایک آپشن یہ, اگر یہ نہیں کر سکتے صرف عبوری حکومت, عبوری صوبہ تو اب بھی ہے نا گلگت بلتستان, تو عبوری صوبہ ہے, سی ایم بھی ہے, گورنر بھی ہے, یہی عبوری صوبہ ہے. تو نئے عبوری صوبے میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوں گے, کیا ہوں گے, جب تک آپ لوگوں سے مشاورت نہیں کریں گے, نہیں لوگوں کو ملا کے بات کریں گے, تب تک اس پہ کوئی بہتر فیوچر کا ڈائریکشن ہم طے نہیں کر سکتے. عامر صاحب کلیئر ہونا ہے. جی عامر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور احسان ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. ہم اگلے پروگرام ہمارا جو جی وی ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کے ایشوز کیا ہیں, اب تک کون سے ایشوز پہ بات نہیں ہو پائی ہے. تو اب تک کے لیے مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا, احسان ایڈوکیٹ صاحب اور آپ کا, عامر صاحب, آپ دونوں کا. اور ہم اگلے پروگرام میں اس ایشو پر ضرور بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کے مسائل کیا ہیں جن پر بات ہونی چاہیے, اب تک نہیں ہو پائی. اسی کے ساتھ خدا حافظ کہیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ.